मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा आदाब व सलाम। आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की। हमारे हिंदुस्तान में 28 स्टेटें हैं और 8 यूटीज़ हैं, जिसमें तकरीबन बीजेपी की हुकूमत 14 स्टेटों में है, कांग्रेस की हुकूमत 3 स्टेटों में है, आम आदमी पार्टी की हुकूमत 2 स्टेटों में है, और वहीं पे अगर हम बात करें एक स्टेट में ममता बनर्जी की हुकूमत है, तृणमूल कांग्रेस की, और बाकियों में कुछ में एनडीए की हुकूमत है और कुछ में इंडिया गठबंधन की हुकूमत है। लेकिन ये आप भी जानते हो, हिंदुस्तान की कोई भी स्टेट या कोई भी यूटी हो, वहाँ की आवाम अपनी मुश्किलों में दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की कर रही है। जबकि होना ऐसा चाहिए था कि 14 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और सेंटर में भी, यानी कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। इसमें कोई दो राहे की बात नहीं है, किसी भी गिले और शिकवे की बात नहीं है। आज की डेट में, आज की तारीख में 14 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी भारतीय जनता पार्टी की है। अगर हम सोचें तो उन 14 स्टेटों में न बेकारी होनी चाहिए थी, न बेरोजगारी होनी चाहिए थी, और ना ही गरीबी होनी चाहिए थी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी। लेकिन उन 14 स्टेटों की आवाम भी उसी तरह रो रही है जिस तरह आज जम्मू कश्मीर की आवाम रो रही है। पिछले कई साल जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज रहा। आज तकरीबन 2 महीने से हमारे जम्मू कश्मीर में आवाम की चुनी हुई हुकूमत है, उससे भी बदतर हाल है। ये हुकूमतें जब इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, हुकूमतें नहीं, पार्टियां, सॉरी, जो पार्टियां इलेक्शन के टाइम हिस्सा लेती हैं, कहीं लाखों कहीं करोड़ अपने इस मैनिफेस्टो पे खर्च करते हैं, बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। बाकी जितने भी खर्चे इलेक्शन में होते हैं, गाड़ियों के खर्चे होते हैं, बहुत सारे रैलियों के खर्चे होते हैं, चॉपर्स के खर्चे होते हैं, बाकी चीज़ों के खर्चे होते हैं। ये खेल करोड़ों और अरबों में शायद जाता है मेरे ख्याल से। और अपने मैनिफेस्टो को, अपने मंशूर को अवाम के सामने लाते हैं। मंशूर बनाने से पहले क्या ये सियासी पार्टियां ये नहीं सोचती हैं कि जहां पे हम वोट अवाम को मांग रहे हैं, इस स्टेट की हद या इस यूटी की हद कितनी है, कहां तक है, हम किस किस्म के वादे अवाम को पूरा कर सकते हैं और कौन से वादे अवाम के पूरे नहीं हो सकते हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर की अवाम ने किसी हुकूमत को मैंडेट दिया और आज की डेट में जो अवाम इंतज़ार में है कि हुकूमत ने जो मंशूर अवाम के सामने लाया था, हम इंतज़ार कर रहे हैं उस मंशूर को ज़मीनी सतह पे कब इम्प्लीमेंट किया जाए, और आज वो कहें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इन स्कीमों को, हमारे इस मंशूर को
درکنار کر رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہندوستان کے قانون کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہندوستان کی ڈیموکریسی، ہندوستان کے آئین کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان کسی بھی شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ سوچ اور سمجھ کے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایسا کام کروں گا. جب تک نہ اس کے پاس اس کام کے کرنے کے کوئی نہ کوئی طریقہ یا تجربہ ہوگا، تب تک کوئی بھی انسان کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا کام کروں گا. یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہمارے ہندوستان میں ہیں، یہ ایک جیسی ہیں. مجھے لگتا ہے الیکشن سے پہلے ہی یہ آپس میں تال میل کر لیتی ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اگر آپ آئے تو ہمارا خیال رکھنا، اگر ہم آئے تو ہم آپ کا خیال رکھیں گے. یہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے لیے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو پارلیمنٹ کا دوسرا سیشن شروع ہو چکا ہے، تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ہوا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں ہندوستان کی عوام کی کوئی بھی بات نہیں ہو رہی ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسمبلی میں شور شرابہ ہوتا ہے اور اسمبلی کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ کا سیشن ہی کام نہ کرے، پارلیمنٹ کے سیشن کو بند کر دیا جائے، کبھی امبانی کے نام سے، کبھی اڈانی کے نام سے. اور میں یہ بھی کہوں گا اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ عوام کا کوئی مدعا ہے ہی نہیں. صرف اور صرف امبانی اڈانی، امبانی اڈانی، امبانی اڈانی. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ امبانی اڈانی کب تک چلتا رہے گا؟ امبانی اور اڈانی ہندوستان کے دو ہی شخص ہیں. ہندوستان کی 140 کروڑ عوام اور بھی ہے. ان کے بارے میں کوئی بات پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی ہے. صرف اور صرف 2 انسانوں کی بات ہوتی ہے، امبانی اور اڈانی. اور 140 کروڑ عوام جو ہندوستان میں رہنے والی ہے، جس میں تقریباً 80 کروڑ لوگ بلو پاورٹی لائن کے ہیں، ان کی کوئی بھی بات پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی ہے. آئے دن پارلیمنٹ میں کبھی کسی چیئر کے نیچے 50,000 روپیہ ملتا ہے، کبھی امبانی کا اڈانی کا مدعا بنا کے پارلیمنٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی اور قسم کا مدعا لے کے جو صرف اور صرف ہندوستان کی عوام کے خلاف یہ مدعے ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ کو بند کیا جاتا ہے. آج مجھے کوئی بھی ڈر نہیں ہے. میں اپنے ان تمام ممبر آف پارلیمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو صرف اور صرف امبانی اور اڈانی کی بات کرنی ہے تو آپ عوام کے پاس جا کر عوام کو گمراہ کر کے عوام کا وہ قیمتی ووٹ آپ نے کیوں حاصل کیا، جس سے آپ کی طاقت پارلیمنٹ میں بن کے وجود میں آئی، اور صرف امبانی اور اڈانی کی بات کر رہے ہو، غریب عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح سے جموں کشمیر کی اسمبلی میں، جو حال ہی میں اسمبلی جموں کشمیر کی ہوئی، اس میں بھی اسی قسم کے مدعے تھے جو صرف اور صرف عوام کے خلاف تھے. عوام کی کوئی بھی بات اسمبلی میں نہیں ہوئی، صرف ہنگامہ ہوا، واک آؤٹ ہوا، بند کرنی پڑی اسمبلی.
میں اپنے تمام ایم ایل اے سے جو اس اسمبلی کا حصہ ہیں، ہمارے جموں کشمیر یوٹی اسمبلی کا حصہ ہیں، وہ عوام کی بات کریں، عوام کی بہتری کے لیے بات کریں، عوام کی بڑھتی ہوئی مہنگائی، عوام کی بڑھتی ہوئی بے روزگاری، عوام کی بڑھتی ہوئی غریبی، ان پہ بات کریں جو جڑ کے مدعے ہیں، جو جڑ عوام کی کمزور ہو رہی ہے، اور ہماری عوام دن بدن غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، اور نوجوان بھٹک رہے ہیں، نوجوان غلط راستے پہ اپنی زندگی کو لے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کشتواڑ میں دیکھا، ہم نے بہت سارے نوجوان نشے کی حالت میں انہوں نے اپنی جانیں دی، صرف اور صرف اپنی بے روزگاری، اپنی بیکاری کی وجہ سے۔ اس لیے میں اپنی جموں کشمیر کی عوام کی چنی ہوئی اس حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ عوام کے لیے کام کرے، وہ عوام کی امنگیں اور ترنگیں، جن امنگوں اور ترنگوں سے جموں کشمیر کی عوام کو ووٹ ملا ہے، ان پہ اترنے کی کوشش کریں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کا ذاکر بازدار آپ سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، اسی وقت اسی سمے۔